زے زال زوئے اور زواد کے تلفظ میں کیا فرق ہے؟ ہندی میں جب ہم لکھتے ہیں تو سبھی کو زا سے لکھتے ہیں، جا کے نیچے بندی رکھ دیتے ہیں. اردو میں بولتے بھی ہم سب لوگ اسی طرح ہیں، جیسے زا کو بولتے ہیں زے زال زواد زوئے کا فرق ہے. تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ایک آواز ہے تو اس کے لیے اتنے سارے حروف کیوں ہیں؟ وہ اتنے سارے حروف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے عربی زبان کے الفاظ ہیں جو زے زاد زوئے وغیرہ سے ہیں. جی جی تو عربی زبان میں جی ان سبھی کی آوازیں الگ ہیں. جی جیسے ہندی میں ان کے لیے کوئی الگ اکشر نہیں ہے، تو اس لیے ہم سب کو ایک ہی اکشر سے لکھ دیتے ہیں. لیکن عربی میں ان سب کی آوازیں الگ ہیں، تو اس لیے وہ الگ الگ حروف استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن اب یہ چونکہ اردو میں انہی الفاظ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، جیسے جہاں پر زوئے ہے وہاں پر زوئے ہے، جہاں پر زال ہے وہاں پر زال ہے. تو اس لیے ہندی میں ان کے لیے کوئی حرف الگ سے ہے نہیں کہ زوئے کے لیے الگ ہو زوئے کے لیے الگ ہو، اس لیے سب کو ایک حرف سے لکھ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ اتنے سارے حروف ہیں. اچھا، اس کے علاوہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ جیسے انگریزی ہم سب جانتے ہیں، ہم سب نے پڑھی ہے. اب انگریزی کی بھی کچھ آوازیں ہیں جن کے لیے ہندی میں کوئی حرف نہیں ہے، تو ہم یہ بتا دیتے ہیں. جیسے ایک حرف ہے زال. زال کا جو عربی کا اصل تلفظ ہے وہ وہ انگریزی کے ٹی ایچ کی طرح ہے. اب ٹی ایچ کے دو تلفظ ہیں. ایک ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یا تو ٹی ایچ کا تلفظ تھا ہوتا ہے یا ٹی ایچ کا تلفظ یہ دا ہوتا ہے، جبکہ ٹی ایچ کا اچارن نہ تھا ہے اور نہ دا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کی آوازوں کے لیے ہندی میں کوئی حرف تھا نہیں. جب ہمیں انگریزی پڑھائی گئی تو ٹیچر نے یہ بتا دیا کہ اس کا تلفظ یا تو تھا ہوتا ہے یا دا ہوتا ہے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ تلفظ میں جو فرق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھی انگریزی میں ایم اے تک کر لیتے ہیں اس کے باوجود بھی جب وہ کہیں میڈیکل ٹرانسکرپشن میں یا کہیں جانا پڑتا ہے تو انہیں پھر وہ سیکھنا پڑتا ہے تلفظ. اب جیسے ٹی ایچ کا جہاں پر جسے ہم تھا کہتے ہیں وہ تلفظ اس میں اس کا ہے س س س س. اب اس کے لیے کوئی ہندی میں حرف نہیں ہے، تو قاعدہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا کہ یہ آواز کیسے نکالیں. اب جہاں پر جسے ہم تھا کہتے ہیں وہ آواز اس میں یہ ہے س س، اسے وہ آواز کیسے نکلے گی؟ جیب کو اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے بیچ میں لا کر کے پھر ہم سا کہنے کی کوشش کریں گے، تو وہ آواز جو ہوگی وہ ٹی ایچ کے جسے ہم تھا کہتے ہیں اس کی ہوگی. جیسے تھینک، تھنک، تھاٹ، جسے ہم تھینک، تھنک، تھاٹ کہتے ہیں، وہ اس میں جی تھینک، تھنک، تھاٹ نہیں ہے، وہاں تھا نہیں ہے، وہ ہے تھینک، تھنک، تھاٹ. اور یہ جو آواز ہے ٹی ایچ کی یہاں پر، یہی آواز عربی کے سے کی ہے. جیسے وہ سمر نہیں ہے، وہ سا نہیں ہے، وہ ہے سمر. تو اچھا اردو پر ہندی کے اثر کی وجہ سے جس طرح ہم ہندی میں بولتے تھے اسی طرح اردو میں بھی بولنے لگے، تو عربی کا جو اصلی تلفظ تھا وہ ہم بھول گئے. اب جنہیں عربی پڑھائی جاتی ہے، خاص کر عربی فونیٹکس پڑھائی جاتی ہے، انہیں تو یہ فرق پتہ ہے کیونکہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ آواز کیسے نکالی ہے. لیکن ہمیں تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سا جیسی آواز ہے. یہ عربی میں جو سین ہے اس کی آواز بالکل ہندی کے سا جیسی ہے، باقی سے اور سواد ان کی آواز ہندی کے سا جیسی نہیں ہے. ایک حرف ہے اردو میں ژ. اردو والے حالانکہ بہت سارے لوگ اس کا تلفظ کر لیتے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں جو اس کا نہیں کر پاتے ہیں تلفظ. لیکن یہ کہ اب ہندی میں اس کے لیے کوئی الگ سے حرف نہیں ہے، تو وہی بتا دیا جاتا ہے کہ جیسے زا کی آواز نکلتی ہے، جبکہ وہ زا کی آواز بالکل نہیں ہے. جی جی ڈفرینٹ ہے. یہ زے کی آواز جو ہے زا اور شا، یہ دونوں کی ملی ہوئی آواز ہے. اسے اگر ہم نکالنا چاہیں، اس آواز کو، اس کی پریکٹس کرنا چاہیں، تو پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم جب شا
की आवाज़ निकालते हैं तो वो हमारी जीभ कहाँ पर होती है, मुंह के अंदर हमारी जीभ कहाँ पर होती है, उसी जगह पर हम अगर जीभ अपनी रखें और शाह की जी बजाय जा कहने की कोशिश करें तो वो जो आवाज़ होगी वो जा की होगी। जी इस तरह हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि हम लोगों को आदत होती है कि लफ्ज़ डिक्शनरी में न देख के हम एक दूसरे से सुन के ही उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कई बार ये होता है कि हम उसका सही सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, लेकिन डिक्शनरी से समझने के लिए एक दिक्कत ये पेश आती है कि उसमें तलफ़्फ़ुज़ दिया तो होता है, उच्चारण दिया तो होता है, लेकिन वो फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में दिया होता है। तो इसलिए फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट्स भी हमें जानना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने इसका तलफ़्फ़ुज़ समझ लिया है, फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट्स हमने समझ लिए हैं। लेकिन फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट्स आप कह रहे हैं कि हमने समझ लिया है, मसलन अब उसमें जा की आवाज़ क्या है? ये अगर आप किसी इंग्लिश डिक्शनरी में देखें जहाँ फ़ोनेटिक सिंबल्स दिए होंगे, तो उसमें ये दिया होगा, ज इज़ प्रोनाउंस्ड एज़ एस इन टेलीविज़न। अब चूँकि अब उन्होंने बता दिया कि इसकी आवाज़ वही है जो टेलीविज़न में एस की आवाज़ है, लेकिन हम चूँकि उसे पहले से ही ज़ा प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम उसे टेलीविज़न प्रोनाउंस कर रहे हैं, टेलीविज़न तो कह नहीं रहे हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि इसकी आवाज़ भी वही होगी। तो अच्छा, प्रोनाउंसिएशन का ये है कि किताब से पढ़ के नहीं सीखा जा सकता, उसे जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हमें कोई बोल के नहीं समझाएगा तब तक समझ में नहीं आएगा।